بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة إلى آخر الحديث متفق عليه. آج کی جو حدیث ہے یہ اصل میں ایک بہت ہی امیزنگ اسٹوری ہے، ایمان بڑھانے والی، اور اس میں بہت سارے لیسنس ہیں ہمیں سیکھنے کے لیے. تھوڑی سی لمبی ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گود میں 3 لوگوں نے بات کی ہے، 3 آدمیوں نے بات کی ہے. عیسیٰ ابن مریم و صاحب جریج. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جب ان کی ماں لے کے آئی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ کہاں سے بچہ لے کے آ گئی، تم تو بہت بری ہو. تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، تو بچے نے بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ صاحب جریج. جریج کا آدمی، جریج کے ساتھ کا بچہ. وہ جریج کون تھے اور وہ بچہ کون تھا؟ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا. یہ ایک عبادت گزار نیک آدمی تھے. انہوں نے اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی تھی اور اس میں وہ عبادت کرتے تھے. فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي. ایک بار ان کی ماں آئی، اس وقت آئی جب کہ وہ عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. فقالت، ماں نے کہا یا جریج، اے جریج. فقال، تو جریج نے کہا یا رب امی و صلاتی، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے دوسری طرف میری نماز ہے، کیا کروں؟ فاقبل علی صلاته فانصرفت. تو وہ اپنے نماز پڑھنے میں لگے رہے، ماں واپس چلی گئی. فلما کان من الغد اتته وهو يصلي. پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور انہوں نے پھر اپنی نماز جاری رکھی. پھر تیسرے دن بھی سیم واقعہ ہوا تو ماں نے بد دعا دی. اب 3 دن ہو گئے نا، اب وہ جب آتی تھی یہ نماز میں کھڑے ہیں، تو ماں نے کہا اللہم لا تمت حتی ینظر الی وجوہ المومسات. اے اللہ، اس کی موت اس وقت تک مت دینا جب تک اسے گندی اور بری عورتیں، فاحشہ بدکار عورتیں، پروسٹیٹیوٹس کے منہ نہ دیکھ لے. یہ فتذاکر بنو اسرائیل جریجا وعبادتہ. تو بنی اسرائیل کے بیچ میں جریج اور ان کی عبادت کا چرچا ہوا کہ بڑا عبادت گزار ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو کہا کہ چیک کرتے ہیں. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا. ان کے درمیان ایک گندی عورت تھی، غلط عورت تھی، جس کا حسن جو ہے مثالی تھا، یعنی بہت ہی بیوٹیفل، خوبصورت تھی. اس نے کہا ان شئتم لأفتننہ. اگر تم لوگ کہو تو میں جا کر کے اس کو فتنے میں ڈال دوں گا، اس کو گمراہ کر دوں گی، اسے غلط راستے پہ ڈال دوں گی. فعرضت لہ. تو وہ اس کے سامنے گئی بن سنور کے. فلم یلتفت الیہا. لیکن جریج نے اس کو دیکھا بھی نہیں.
فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. تو ایک چرواہا تھا جو ان کے عبادت خانے میں وہ بھی رہتا تھا، اس کے ساتھ اس نے مل کر کے غلط کام کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ رہ گیا. جب وہ بچہ ہوا تو اس عورت نے کہا ہوا من جریجن، کہ یہ جریج کا بچہ ہے، یعنی اس میں جو حضرت ہیں عبادت کر رہے ہیں یہ بچہ اسی کا ہے. جھوٹ بولا. فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ. تو لوگ آئے اور اس کو نکالا اس میں سے جریج کو، اور ان کے عبادت کی جگہ کو ڈھا دیا، گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا. تو انہوں نے پوچھا ما شانکم، کیوں مار کیوں رہے ہو مجھے؟ قال، انہوں نے کہا زنیت بہذہ البغی فولدت منکا، تم نے اس سے زنا کیا، بدکاری کی، برائی کی اور یہ بچہ تم سے ہوا ہے. تو انہوں نے کہا این الصبی، بچہ کہاں ہے؟ فجاؤ بہ، اس کو لے کر کے آئے. فقال دعونی حتی اصلی، مجھے تھوڑا نماز پڑھنے دو. فصلی، انہوں نے نماز پڑھی. فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه وقال، نماز پڑھ کے دعا کر کے وہ بچے کے پاس آئے اور پوچھا، اس کے پیٹ میں ایسے مارا، ایسے مار کے بولا یا غلام من ابوکا، اے بچے ہو از یور فادر، تمہارا باپ کون ہے؟ قال فلان الرائی، اس نے کہا وہ چرواہا میرا باپ ہے. فاقبلوا على جریج یقبلونہ ویتمسحون بہ وقالوا، تو وہ سب لوگ جریج کے پیر پہ پڑ گئے، گر گئے، چومنے لگے اور پہنچ کر کے بدن میں ملنے لگے. اور انہوں نے کہا نبنی لک صومعتک من ذہب، ہم تمہارا عبادت گاہ جو ہے وہ سونے کا بنا کے دے دیتے ہیں. قال، اس نے کہا کہ لا اعیدوها من طین کما کانت ففعلوا، کہ جیسا تھا ویسے ہی بنا دو، سونے کا نہیں چاہیے مجھے، مٹی کا ہی. تو انہوں نے بنا دیا. وَبَيْنَ صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، اب یہ تیسرا واقعہ ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا. فمر رجل راکب على دابة فارحة وشارة حسنة فقالت أمه، ایک شخص وہاں سے گزرا بہترین چمچماتی ہوئی کار میں، اچھی سواری اس ٹائم کی، گھوڑا یا اونٹ جو بھی ہوگا، آج کے دور میں آپ بول سکتے ہیں اچھی کار میں. تو اس کی ماں نے اس کو دیکھ کے کہا اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے میرے اللہ میرے بچے کو اسی کی طرح بنا دیجیے. ہم لوگ بولتے ہیں نا ہمارا بچہ فلاں بن جائے، فلاں کی طرح بن جائے، ظاہری چیزیں دیکھ کے. تو فترک الصدیہ واقبل الیہ فنظر الیہ فقال اللہم لا تجعلنی مثلہ. وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا اس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کے کہا اے اللہ مجھے اس کی طرح مت بنانا. کون بولا؟ دودھ پیتا بچہ. ثم اقبل على ثدیہ فجعل يرضع كأني انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحكي ارتزاعه باصبعه السبابة في فيه فجعل يمسها ثم قال. تو بچہ جو ہے پھر ماں کا دودھ پینے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دینے کے لیے اپنی انگلی منہ میں ڈال کر کے دکھایا کہ ایسا چوس رہا تھا وہ. پھر وہ ایک نوکرانی کو کچھ لوگ لے کر کے آئے. وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ، وہ اس نوکرانی کو لوگ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے زنیتی سرقتی
تم نے بدکاری بھی کیا، برا کام کیا اور چوری بھی کیا. وہی تقول، اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی میرا اچھا کام بنانے والا ہے. فقالت امہ، تو اس بچے کی ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے میرے اللہ میرے بچے کو اس کی طرح مت بنانا. فترک الرضاع ونظر الیہا فقال، اس نے دودھ پینا چھوڑ کے اس کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس نوکرانی کی طرح بنا دینا جس کو لوگ مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے. فہنالک تراجع الحدیث، اب وہ دونوں میں بات ہونے لگی. فقالت، تو اس عورت نے کہا مر رجل حسن الحیۃ فقلت، ایک بہترین شاندار آدمی گزرا تو میں نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح بنا دے، تو تم نے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس کی طرح مت بنائیے. ومروا بهذه الامة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت، اور لوگ اس نوکرانی کو مار پیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو بری ہے، چور ہے، اور میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اس کی طرح مت بنانا، تو تم دعا کر رہے ہو کہ اللہم اجعلنی مثلہا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طرح بنا دیجیے. یہ کیا چکر ہے، کیوں ایسا؟ تو اس بچے نے کہا ان ذالک الرجل جبار، وہ جو دیکھنے میں بڑا شاندار جاندار سوٹڈ بوٹڈ دکھ رہا تھا، وہ ظالم اور متکبر گھمنڈی انسان ہے، اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ اس کی طرح مجھے مت بنانا. اور یہ جو عورت ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بری ہے، غلط ہے، چور ہے، اس نے نہ زنا کیا ہے نہ چوری کی ہے، اسی لیے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طرح بنا دی. اب اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیا لیسنز ہیں ہمارے لیے؟ سب سے بڑا لیسن اس میں یہ ہے کہ اگر دنیا کسی کو برا کہہ رہی ہے، کسی کو گھٹیا، ذلیل اور لو سمجھ رہی ہے، تو آپ کو دھوکے میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں شاید یہ غلط ہو. نہیں، ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا جس کو غلط کہہ رہی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری دنیا سے زیادہ اچھا ہو، اور جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوں دیکھ کر کے ظاہری ٹپ ٹاپ سے، وہ پورے ٹمکور کا سب سے خراب آدمی ہو. اور دوسرا بڑا پاورفل لیسن کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اچھا بنائیے، لوگوں کی نظر میں نہیں. تیسرا کیا ہے؟ ماں باپ کا حق. ماں اور باپ کی بد دعا سیدھے عرش سے ٹکراتی ہے اور وہاں سے عذاب اور مصیبت لے کے آتی ہے. جیسے اتنا بڑا عبادت گزار اور کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز، لیکن اس میں بھی ماں کا جواب نہیں دیا، اور ماں کے دل سے جب بد دعا نکلی تو دیکھیے کس طرح تیر کی طرح لگی، اور وہ بدکار عورت کا منہ دیکھ کر کے وہ مرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نظر میں اچھا بنائے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے ماں باپ کا دل دکھانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان